ایک عالم تشریف لائے، اب کتابیں بھی لکھی انہوں نے، غلام مصطفیٰ ظہیر تازہ لکھی ہے، زبیر علی زئی اہل حدیث ہیں، تو میرے پاس لے آئے عبد المنان راسخ، انہوں نے بیٹھتے ہی بدتمیزی ایسی کی کہ عبد المنان نے بھی توبہ کی اور معافی مانگی بعد میں، وہ بھی بعد میں کہتے ہیں پچھتاتا رہا، بیٹھتے اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ گالیاں دیں جو میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا یار ایسے آدمی کو لائے تھے، اختلاف ہو سکتا، آدمی کہہ سکتا ان کی ایسی بےہودگی۔ اس نے ایک رسالہ لکھا تھا اعتکاف پر کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا، عورتیں نہیں بیٹھیں۔ اس میں ایک روایت لکھی کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی، اب اس میں بریکٹ میں لکھا ہوتا مسجد میں خود خطوط بدانی میں۔ میں نے کہا منار میں بیٹھی ہوئی تھیں، روایت کے الفاظ ہیں نا کہ مسجد حرام پاس ہی تھی کعبہ کی مسجد، وہاں نہیں آئیں، الگ خیمہ لگوایا ہوا تھا۔ یہ تو امام ابو حنیفہ کے حق میں جاتی تھی بات کہ وہ مسجد میں نہیں آئی، لوگوں سے پردے کے طور پہاڑ کے دامن میں حرا کے قریبی انہوں نے وہ لگوایا ہوا تھا خیمہ، آپ نے اپنی طرف سے لکھ لیا، نکالو حدیث میں مسجد میں ہے، شرمندہ۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، بددیانتی کا یہ حال ہے کہ حدیث خلاف ہے آپ کے، اس میں آپ نے خود لکھ لیا مسجد، اب بھی ہے وہ سرگودا میں کتاب میں لکھتا۔ تو ایسے علم کی بنا پر نیک لوگوں کے دامن کو نہیں پھاڑنا چاہیے کہ علم ایسا اور خواہ مخواہ اعتراض کرتا رہے۔ ہم مانتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کے رسول کے علاوہ ایسا نہیں کہ وہ معصوم، مگر یہ تو نہیں کہ خواہ مخواہ وہ لوگ عزت پا گئے۔ مشرق مغرب تک اگر عالم محدث مفسر چلے آ رہے ہیں حنفی اور شافعی تو بیوقوف ہے سارے، انہوں نے لوگوں کو کچھ جائیدادیں بانٹی ہیں، حکومت ہے ان کے پاس کہ ڈرتے نہیں، نیک تھے، پرہیزگار تھے، علم تھا، احترام دلوں میں پیدا ہو گیا لوگوں، تو ادب سے بات ہونی چاہیے۔ تو میں نے مثال دے دی کہ حوالے میں بھی ہیرا پھیری کر لیتے ہیں، اس طرح خطوط نے خود بھی لکھ لیا مسجد میں نے کہا مسجد کہاں لکھا؟ وہ تو لکھا کہ ہیرا کے پاس خیمہ لگوایا تھا مسجد سے باہر میرا میں، وہاں بیٹھی ہوئی۔